الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، اور بے اچھی نیت کے بیان کا کرنا سننا کار ثواب نہیں۔ لہذا اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان رب العزت عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا۔ مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا، علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا، رابطہ کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیت کثیرہ، جس قدر نیت زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا اور تیسری شرط تک ہم پہنچ چکے تھے۔ آج اس کے کچھ طریقے اور کچھ مسائل تفصیلات استقبال قبلہ کی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ زندہ رہے تو اور عافیت کا سامان پایا انشاءاللہ عز و جل بیان ہو جائیں گی۔ استقبال قبلہ، سینہ اور چہرے کے دو الگ الگ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ 45 ڈگری کے اندر ہوگا تو قبلہ رخ ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیٹ 45 اندازے سے سمجھنا قریب ناممکن ہے۔ ایک تو آپ ابھی تو الحمدللہ ہی عز و جل اس وقت یہ جو جہاں سے سلسلہ ہو رہا ہے، ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مسجد میں، اب مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد گھروں پر ہوگی۔ گھروں میں کمپاس کے ذریعے قبلہ رخ چیک کرنا
یعنی 1 کروڑ میں ایک آدھ گھر ہوگا جو جس نے چیک کیا ہو، تو شاید یہ بھی اوسط زیادہ نکل آئے۔ ہمارے ہاں گھروں میں قبلہ رخ کمپاس کے ذریعے چیک کرنے کا رجحان ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال 45 ڈگری کے اندر ہونا یہ غالب گمان ہے، کیونکہ 45 ڈگری ایک بہت اچھا خاصا اسپیس ہوتا ہے، بہت اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ تو غالب گمان یہی بن جاتا ہے کہ جب آپ نے مسجد کو دیکھی، بھئی مسجد یوں بنی ہوئی ہے، اور اندازہ کر لیا، تو امید یہی ہے کہ 45 ڈگری کے اندر آپ گھروں پہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ البتہ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہر مسجد بالکل نیٹ اینگل پر ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مسجدیں بنانے، تعمیرات کرنے میں بعض اوقات 8-8، 10-10 ڈگری، 15-15 ڈگری، 20-20 ڈگری کا فرق بھی بعض جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ گھر کے معاملے میں تو ہر شخص کو اپنے پاس کمپاس ہونا چاہیے اور بالکل نیٹ قبلہ رخ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ چیز اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اہتمام کرے۔ سفر کے لیے بھی کمپاس ہونا چاہیے، استنجا خانے کا قبلہ رخ دیکھنے کے لیے، ٹرین میں دیکھنے کے لیے، کہیں اور دیکھنے کے لیے، ایسے معاملات کے لیے بھی آپ کے پاس کمپاس ہونا چاہیے۔ اچھے کمپاس بھی بات ملتے ہیں، وہ آپ کو قریب قبلہ بنا دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ویب سائٹ پر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ نیٹ کے ذریعے آن لائن قبلہ رخ، قبلہ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نیٹ سروس نہیں ہے، موبائل کے اندر GPS کی سہولت موجود ہے، تو آپ اس کے اندر اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہوگا، یہ بھلے ہر شخص کو مدنی چینل کے ناظر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، آپ کا پاس ایک مناسب موبائل ہوگا تو جس طرح کیلکولیٹر ہے، جس طرح گھڑی ہے، اسی طرح نماز کا کیلنڈر آپ ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی سمجھدار اسلامی بھائی کے ذریعے یا جو نیٹ چلانا جانتا ہے اس کے ذریعے آپ یہ بات سمجھیں کہ مجھے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لے کر جائیے اور میرے موبائل میں اس کے ذریعے آپ یہ چیز ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ جس کو نیٹ چلانا آتا ہوگا وہ چلے گا، تو اب آپ کا جیسے کیلکولیٹر چلتا ہے فری میں خرچے کے بغیر، جیسے آپ کا چلتا ہے موبائل کے اندر گھڑی چلتی ہے بغیر خرچے کے، آپ گھڑی الارم لگائیں، آپ کے پیسے نہیں کٹتے، بیلنس نہیں کٹتا، اسی طرح اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہوگا جو آپ کا کیلکولیٹر کی طرح کام کرے گا۔ اس اوقات الصلاۃ کے سافٹ ویئر کے اندر جہاں 800 مقامات کے اوقات کار دنیا بھر کے بہت سے ممالک کے اہم شہر اور پاکستان کے سینکڑوں شہروں کا اس کے اندر اوقات کار دیا گیا ہے، بہت ایک اچھی کوشش کے ساتھ کلیکشن ایک جمع کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ آپ کو یہ سافٹ ویئر قبلہ ڈائریکشن بتائے گا۔ یعنی یہاں پر آپ مثال کے طور پہ باب المدینہ میں ہیں تو قبلہ کس طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، پاکستان میں کس طرف ہے، بنگلہ دیش میں قبلہ کس طرف ہے، پھر آپ کمپاس کے ذریعے اس ڈائریکشن کو دیکھ سکیں گے تو دنیا بھر میں آپ قبلہ رخ اس انداز سے نکال سکیں گے۔ بہرحال قبلہ رخ جاننا یہ ضروری چیز ہے، اور یہ کمپاس کے احتیاط بعض جگہ احتیاط ہی ہوتی ہے، مگر احتیاط لازمی بات ہے، دین آپ کو احتیاط کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ ہمیں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ نیٹ قبلہ رخ جاننے کی کوشش ہو کہ بالکل ہمارا رخ سیدھا مدینے کی طرف ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، پاک و ہند والے جب قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ضمناً مدینے کی طرف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نیٹ قبلہ رخ عام طور پر قریب ناممکن ہے ہمارے گھروں پہ ہوتا ہو، یہ پہلی بات سمجھ لیجیے۔ اب ان مسائل کو سمجھیں۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیرا، اب یہ سینہ پھیرنا 45 ڈگری سے زیادہ ہوگا، وہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک تو نیٹ قبلہ رخ کا معلوم ہونا، یہ مطلب شاید کروڑوں مسلمانوں میں چند مسلمانوں جن کا ذہن ہو کہ ہمیں نیٹ قبلہ رخ معلوم ہونا چاہیے، ایسے عام طور پر ذہن کم پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 45 ڈگری کا اندازہ، یہ اندازہ لگانے میں بھی ہم فیل اور نیٹ قبلہ رخ میں بھی فیل۔
یہ لہذا اگر بالفرض ہم اس وقت نیٹ قبلہ رخ ہے اور یہ مان لیا جائے کہ یہ پوزیشن نیٹ 45 ہے، پھر وہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل قبلے سے نیٹ 45 ہے، تو اب جو سینے سے پھرنا ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ یا شاید 10-15 ڈگری زیادہ ہوگا، 1 ڈگری بھی، ہاں یہ ذرا سا زیادہ ہوئے ہیں، اس وقت 1-8 ڈگری زیادہ ہو چکے 45 سے زیادہ. اب ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے سینہ قبلے سے پھیر دیا. مگر میں 2 باتیں بہت وضاحت سے آپ کو عرض کر چکا ہوں. ایک تو نیٹ قبلہ رخ کا معلوم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، دوسرا 45 ڈگری کا اندازہ کرنا یہ بھی انتہائی مشکل کام ہے. تو لہذا آپ کو وہ نماز میں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے، تو اس مکروہ تنزیہی سے بچے، جھومے بغیر نماز پڑھا کریں. ہلیں گے جلیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ سینہ جان بوجھ کر قبلے سے 45 ڈگری کے باہر ہو گیا، جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام کتاب کے صفحہ نمبر 195، رسالے کے صفحہ نمبر 12 پر یہ مسئلہ مرقوم ہے. نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی. اور دوسری صورت بلا قصد پھر گیا، ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات ہوئی سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، یا کوئی عذر لاحق ہوا کہ اس نے غلطی سے سینہ پھیرا. اب 3 تسبیح 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوگی. مثلا اب یہ 45 سے زیادہ ہے، واپس آئیے، اور یہ 3 تسبیح کی مقدار سے زیادہ رہ گئے، جو میرا غالب گمان ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر مثال کے طور پر ارادہ نہیں تھا مگر پھر بھی یہ مڑ گئے، ہاں اس میں کچھ مسائل اس میں اپنی جگہ پر الگ ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ سجدہ صاحب تھا نہیں کیا، مسجد کے باہر تک نہ پہنچے تو کر لے، اس طرح کے جو مسائل ہیں جو لکھے فقہاء نے وہ اپنی جگہ پر ہے. نماز ختم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلا قصد پھر گئے، اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے قبلہ رخ ہو گئے تو نماز فاسد نہ ہوگی. مگر ہمارے اسلامی بھائی 3 تسبیح کے بعد واپس ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کی فرضی نماز ٹوٹ گئی. نماز تو یہ پڑھ نہیں رہے، یہ فرضی طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اب آپ نے 3 مڑنا ہے اور 3 تسبیح سے پہلے 45 ڈگری کے اندر آنا ہے. ہمیں دکھائیے، یہ 3 تسبیح سے پہلے واپس آ چکے ہیں. اس صورت میں اگر جان بوجھ کر انہوں نے سینہ قبلے سے نہیں پھیرا تھا، غلطی سے پھیرا تھا، اور اس کے بعد یہ واپس آ گئے تو اب ان کی نماز ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ، اگر صرف منہ قبلے کی طرف سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کرے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. جی آپ اپنا منہ قبلے سے پھیریے، قبلے سے منہ پھیرنا یہ ان کا فعل مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنے والا گناہگار ہے. صلو علی الحبیب. اس میں ایک اور مسئلہ بھی سنیے، یہ مفسدات نماز میں 12 نمبر کا مفسد بھی یہیں سن لیجئے. بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے. اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں. مثلا
حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو اگر نماز سے خارج نہ ہوا نماز فاسد نہ ہوگی. یہ ہمارے پورے مسئلے کی کنکلوژن خلاصہ جو سامنے آیا وہ مفسدات نماز سے آ گیا. کیا بات ہوئی؟ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجے تک، اور پھر وہی مسئلہ کہ نیٹ قبلہ رخ اور نیٹ 45، یہ بہت مشکل کام ہے. بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ، 45 درجے بھی پھیرا تب بھی، اور اس سے زیادہ تو انڈرسٹوڈ ہے. بلا عذر پھیرا تو مفسد نماز ہے، اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. مثلا اب اس کی مثال بھی الحمدللہ وہ مثال سنیے جو فقہا نے بیان کی ہے. حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا، یعنی آپ کو نیند سی آئی، تراویح میں بڑی پیاری پیاری نیند آتی ہے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. آنکھ کھلی تو آپ نے منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوئے نماز فاسد نہ ہوگی. یہ مثال یہاں پر سمجھانا بہت موافق رہے گا، اس لیے ہم نے مفسدات میں سے ایک مدنی پھول ابھی لے لیا. اچھا، اب آ جائیے ایک اہم مسئلے کی طرف. استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، یہ اصل قبلہ رخ کے مسائل تو ہو گئے، مگر اس میں ایک بہت اہم مسئلہ شرائط کے ضمن میں نماز کے احکام میں لکھا ہے. اس کا عنوان ہے قبلے کی شناخت. قبلے کی شناخت کے اسٹیپ سمجھیے. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، اس مسئلے کی پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی تو بعض اوقات وہ عمل کرتے ہیں اور وہ عمل میں بہت بڑی غلطیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لہذا کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہو، جس طرح لکھا ہو، علماء نے جس طرح بیان کیا ہو اسی طرح بیان کرنا چاہیے. اب جیسے لکھا ہے قبلے کی شناخت، اب یہ سوال کیا جائے گا، آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کو قبلے کی شناخت نہیں ہے، تو اگر اس کا یہ جواب دے دیا جائے ہم تحری کریں گے جناب، تو یہ جواب غلط ہے. قبلے کی شناخت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ نہیں پایا جائے گا تو دوسرے درجے پر عمل کریں گے، دوسرا درجہ نہیں پایا جائے گا تو تیسرے درجے پر عمل کریں گے، اور تحری تیسرا درجہ ہے. پہلے 2 کام زیادہ ضروری ہیں. نمبر 1، آئیے سن لیتے ہیں پہلے. اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے. جی ہاں، سب سے پہلی چیز جو یہاں بیان ہوئی وہ ہے علامت. شناخت. نمبر 2، قبلہ بتانے والا مسلمان. نمبر 3، تحری. صلو علی الحبیب. آپ ٹرین کے سفر میں ہیں، ہر ملک کی ٹرین کا الگ الگ نظام ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اب
کہیں بھی نمازوں کی رعایت ایسی ہوتی ہو کہ ٹرینیں نمازوں کے لیے رکتی ہوں اور باقاعدہ اہتمام سے جماعت ہوتی ہو، مسجدیں باقاعدہ ایسی دی ہوئی ہوں کہ سارے لوگ نماز پڑھتے ہو، سب کو نماز کا جذبہ ہو، آپ خود مشاہدہ کریں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ پہنچے ہیں کسی اسٹیشن پر، شناخت میں سب سے پہلی چیز جو ہے، علامت میں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس جو ہے وہ ہے مسجد۔ مسجد ایک علامت ہے، مسجد دیکھ کر قبلہ رخ پتہ چل جائے گا، اور اسی طرح قبرستان علامت ہے، آپ قبرستان کو دیکھیں گے، دیکھ کر ہی قبلہ پتہ چل جائے گا۔ یعنی آپ یہ قبریں آپ کی بنی ہوئی نا یہ سائڈ پہ، تو چہرہ اس کا یہاں ہوگا، پیر یہاں ہوگا، جہاں چہرہ ہوگا میت کے چہرے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا رخ میرا ادھر ہے جدھر مدینہ ہے۔ یہ پاک و ہند کے لیے، ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ تو میت کو مسنون طریقے سے ہی عام طور پر مسلمان دفن کرتے ہیں، قبلہ رخ دفن کرنے کا رواج ہے۔ تو یہ قبرستان کا ہونا ہمارے لیے علامت ہے، مسجد کا ہونا ہمارے لیے علامت ہے۔ مسجد نظر آ رہی ہے، آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ تحری کی طرف آئیں، آپ کو پہلا درجہ مل گیا۔ پہلے پہلا درجہ ہے، وہ نہیں ملے گا تو دوسرا درجہ ہے، وہ نہیں ملے گا تو تیسرے درجے کی طرف آئیں گے، اور تحری کیا ہے اس کی تفصیل بعد میں۔ پہلی چیز آپ نے یہ سمجھی کہ علامت پائی جائے گی۔ علامت کے اندر ایک تو صورت آ رہی ہے علامت کی، مسجد، قبرستان۔ ایک علامت ہمارے لیے پاک و ہند کے لیے غروب آفتاب۔ ہمارے یہاں قبلہ رخ کس طرف ہے؟ قبلہ رخ کس رخ پر ہے؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب؟ مغرب میں ہمارے یہاں۔ اچھا، کون بتا رہے ہیں مغرب میں؟ کوئی مشرق کا بھی بولتا ہے؟ قبلہ رخ کہاں ہے پاکستان میں؟ اب سورج جو غروب ہوتا ہے نا، اس کو یہ یاد رکھیے، سورج کا غروب ہونا یہ ہمیں مشرق کا پتہ دیتا ہے، مغرب کا بھی پتہ دیتا ہے۔ سورج کی ایک چال ہے، یہ بھی بڑی چال والے، مطلب بڑی چالیں اس کی، سورج کی۔ سورج کی چال کی لمبی تفصیل ہے۔ اپنے چلنے کے اعتبار سے یہ سمجھیے یہ زمین کا بیچ ہے، یہ یوں جائے گا، پھر یہ یوں جائے گا، یوں آئے گا، یعنی یہ اس طرح گھومتا ہے، مگر یہ اوور آل مشرق و مغرب کا پتہ دیتا ہے۔ تو جن جگہوں پر مشرق، جن ممالک میں مشرق و مغرب کے اندر قبلہ رخ بنتا ہے، جن جن ممالک کا مشرق و مغرب یا اس کے قریب قبلہ رخ بنتا ہے، بالکل قریب قبلہ رخ بنتا ہے، وہ ممالک اس کے ذریعے اپنی سمت بآسانی غروب کے وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ طلوع کے وقت حاصل ہو سکتی ہے اشراق تاج کے لیے، لیکن عام طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی، فرض نماز جو اپنے پڑھنی ہے وہ اپنے پڑھنی ہے مغرب۔ تو اب غروب جہاں بھی دنیا میں اگر آپ کا سورج ہوا ہے غروب، اور غروب ہونے کے بعد وہ سورج سے آپ ڈائریکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے اس رخ کی اور اس کے اپوزٹ متضاد رخ کی صحیح طور پر شناخت کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آفتاب، سورج بھی علامت ہوتا ہے، اگرچہ بعینی ہی ایگزیکٹ طور پر یہ بالکل آپ کو ڈائریکشن نہ بتا رہا ہو، کیونکہ سورج اپنی چال سے 66 ڈگری مشرق، 66 ڈگری مغرب کی طرف، آپ نے سنا ہے کبھی کسی جگہ 6 مہینے دن ہوتا ہے، کسی جگہ 6 مہینے رات ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج جو ہوتا ہے وہ گھومتا ہے۔ جب سورج
اپنے پوائنٹ سے گھوم کر اس سائڈ پر آئے گا تو یہاں پر 6 مہینے رات. یہ آئی 6 ماہ رات کہ سورج کہاں ہے؟ یہاں ہے. اب سورج صاحب پہنچ گئے یہاں پر اس ڈائریکشن پر تو یہاں آ گئی 6 ماہ رات. اس جگہ پر اس ڈائریکشن پر 6 ماہ دن آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ سورج کے گھومنے کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. تو سورج بھی عینی ہی ایک ہی جگہ نہیں ہوتا. سورج 2 طرح گھومتا ہے. سورج کا گھومنا یوں بھی ہے اور یہ یوں یوں آگے جائے گا پھر یوں 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 پیچھے آئے گا. اس طرح سورج گھومتا ہے. سورج گھومتا جائے گا اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ سورج اپنے ایک پیرائے پہ چلتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا یعنی اس کا چلنا قیامت تک ہے. یا مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک چال مخصوص چال چلتا ہے یہاں وہ مراد ہے. تو سورج گھومتا ہے اور اس انداز سے سورج کی گھومنے سے 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہے. تو ایگزیکٹ قبلہ رخ سے شناخت اس طرح نہیں ہوتی مگر آپ سن چکے کہ 45 ڈگری کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی قبلہ رخ ہوگی. اور یہ جو سورج کی علامت ہے یہ ایگزیکٹ چیز اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس میں 45 سے زیادہ کا مسئلہ نہیں آئے گا. تو مشارق و مغارب میں جو ممالک پائے جاتے ہیں بشمول پاک و ہند ان کے لیے آفتاب کا ڈوبنا یہ علامت پائی جاتی ہے. پہلا درجہ آپ کا کیا ہوا؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاں سب سے پہلے اتر کر ٹرین سے اتریں گے پہلے مسجد دیکھیں گے. بھائی مسجد ہے، قبرستان ہے، مغرب پڑھنی ہے تو غروب ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں پائی گئی، علامت نہیں پائی گئی. اب بھی تحری کی اجازت نہیں ہے. علامت نہیں پائی گئی تو تحری کر لیں گے؟ نہیں، کیونکہ اب دوسری چیز آ گئی. پہلی چیز تھی علامت، دوسری قبلہ بتانے والا مسلمان. مسلمان عام طور پر کیا کوئی داڑھی منڈا مسلمان ہو، شرابی کبابی ہو، آپ کو غلط قبلہ رخ بتائے گا؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا کیا گمان ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو قبلہ رخ غلط بتائے جس کو پتا ہو وہاں کے رہنے والا؟ عام طور پر کبھی یہ گمان کسی داڑھی منڈے کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے غلط قبلہ رخ بتائے گا. تو آپ جب ٹرین سے اتریں گے، اترنے کے بعد مسجد وغیرہ دیکھی نہیں دیکھی تو کوئی چیز ٹھیلا لگایا ہوا بندہ بیٹھا ہے، عام طور پر آپ اس سے پوچھیں گے وہ فوراً بولے گا نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھو، یہ رہا قبلہ رخ، ادھر چلے جاؤ، یوں پڑھ لو نماز. بلکہ کوئی خدا نہ خاصہ غلط پڑھ رہا ہوگا تو فوراً بتائے گا قبلہ رخ یوں ہے، یوں پڑھیے نماز. تو اب کیا کام ہوا؟ پہلا سٹیپ آپ کا کیا بنا؟ شناخت، علامت. اگر علامت نہیں پائی جائے گی تو کیا کریں گے؟ مسلمان سے پوچھیں گے. اب جنگل میں ہی ٹرین رکی ہے، اب آپ کے پاس کمپاس بھی ہے، نہ آپ نے علامت دیکھی نہ قبلہ بنانے والا کوئی شخص دیکھا، آپ نے کمپاس لیا. اب کمپاس سے گمان غالب ہو گیا آپ کا تو آپ اس طرح بھی تحری کر سکتے ہیں کمپاس کے ذریعے. کمپاس سے بھی تحری ہوتی ہے، نہ یہ شناخت ہے نہ علامت. آلہ ہے کبھی غلطی بھی کر دیتا ہے. اب تیسری چیز ہے تحری. تحری کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں. تیسرا درجہ یعنی جزئیہ یہ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے. آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. کیا مانا ہوا؟ آپ کو ذہن سمجھ میں آیا؟ میں تو آ رہا ہوں سکھر سے باب المدینہ. عام طور پہ بھائی یہ سیدھی پٹی جاتی ہے، سیدھی ٹرین جاتی ہے، ہمارا یہ قبلہ رخ ہے، یہ سیدھا سیدھا ہوگا. مثال آپ نے یہ سوچی بات، اب یہ ہے فی الواقع یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب وہ آپ نے یہ سوچا یہ یوں جا رہا ہے، یا آپ نے یہ دیکھا یار ابھی تو ٹرین سے بیٹھے تھے یہ مسجد یوں گزری تھی، ابھی 5-7 منٹ ہوئے ہیں ٹرین مڑی ہوئی نہیں ہوگی. حالانکہ بعض اوقات 5 منٹ میں بھی ٹرین مڑ جاتا ہے. تو یہی قبلہ رخ ہوگا. اس کو تحری کہتے ہیں.
سوچ کر نماز پڑھنا. تیسرا درجہ کہاں ہے آپ؟ تحری پر. تحری کا کیا معنی ہے؟ جی سوچنا. نماز کے لیے سوچنا جو بھی ہے اس کو کہا جا سکتا ہے. یہ ہے آپ نے سوچنا. اللہ. اب آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. ایک شخص تحری کر نماز پڑھی, بات کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی, نماز ہوگی, لوٹانے کی حاجت نہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اب گئے, نہ قبلے کی علامت دیکھی, نہ کسی مسلمان سے پوچھا, ڈائریکٹ جا کر اللہ اکبر کہہ کر سوچا آپ نے, بھلے نماز پڑھ لی. اب وہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں بھائیا نماز غلط پڑھ لی. اب بتانے والے موجود تھے, آپ نے پوچھا نہیں, مسجد موجود تھی آپ نے دیکھی نہیں, قبلے کی آپ نے رعایت نہیں کی, شناخت موجود ہے, آپ کے پاس بتانے والے موجود ہیں, مگر آپ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے بلا ان دو درجوں کے فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کو اختیار کیے بغیر تھرڈ آپشن کی طرف ڈائریکٹ آ گئے, تو یہ آپ نے خود درست نہیں کیا. اب آپ کو اگر کسی نے بتایا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں